کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی وہ معرفت کی تجلیاں ہم پر پڑ جائیں، اللہ کی توجہ اپنے اوپر کروانے کے لیے ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھے اعمال کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اچھے کاروبار میں اگر آپ سچ بولتے ہیں، دیانتداری سے سارا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی بعض دفعہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمانے لگے کہ 3 آدمی تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پڑھانے والے نبی پاک ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل کے نیک آدمی تھے۔ ایک غار میں گئے، سفر میں تھے، ایک طوفان آ گیا، ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اب ہوا تھی، طوفان تھا، بارش تھی، تو ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا ان کے غار کے منہ کے آگے اڑ گیا، اندر روشنی بھی ختم ہوگی، سانس بھی گھٹنے لگا۔ تینوں میں سے پریشان حال ہے، تینوں بھائی، تینوں یار پریشانی کے عالم میں۔ ایک کہنے لگا یار کوئی اچھا عمل کیا نا تو اس کا وسیلہ دو، کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اس کا وسیلہ دو۔ ایک کہنے لگا یا باری تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے، تجھے وہ رات بھی یاد ہوگی کہ میرا مویشی ہیں، مال ہیں، ڈنگر ہیں، میں ان کا دودھ دھوتا ہوں، میں سارے علاقے کو دودھ بیچتا ہوں، لیکن تب تک میں دودھ نہیں بیچتا، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلا دوں، جب تک میں اپنے والدین کی خدمت نہ کر لوں تب تک وہ دودھ آگے میں نہیں بیچا کرتا۔ ایک دن میں نے دودھ دھویا اور دودھ کا گلاس پیالہ لے کے میں اپنے والد کے پاس گیا، لیکن میرے والد سوئے ہوئے تھے۔ یا باری تعالیٰ تجھے یاد ہے، تو بھولنے سے پاک ہے، تجھے وہ رات یاد ہے کہ میں ساری رات والد کے سرانے کھڑا رہا کہ کب میرے والد اٹھیں گے اور میں دودھ پلاؤں گا۔ صبح کے وقت میرے والد اٹھے، پھر میں نے دودھ پلایا۔ اگر یا باری تعالیٰ وہ نیکی اگر قابل قبول ہے تو مہربانی فرما، تو مہربانی فرما، یہ جو رستہ ہمارا بند ہو گیا تو اس مہربانی فرمانا، اپنا کرم فرمانا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس دعا کی برکت سے، اس وسیلے کی برکت سے وہ پتھر تھوڑا سا سرکا، اب روشنی جہاں سے نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، اگر زندگی میں روشنی چاہتے ہو اور زندگی میں سکون چاہتے ہو تو والدین کی بول کے بتائیے خدمت کرو۔ دوسرا بولا، ابھی اتنا ہٹا کہ ابھی روشنی آنے لگی، رستہ نہیں بنا۔ دوسرا بولا کہ یا باری تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے، میرا بہت بڑا کاروبار تھا، ایک بندہ میرے پاس مزدور تھا، اس کی مزدوری بنی تو جب میں اس کو پیسے دینے لگا تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اپنی زبان میں سمجھاؤں تو کوئی 10,000 اس کی تنخواہ ہوگی، تو وہ 10,000 کو میں نے کھایا نہیں، اس کے مال پر میں نے ڈاکہ نہیں مارا، اس کے 10,000 کو میں نے انویسٹ کر دیا، کسی کاروبار میں ڈال دیا۔ وہ عرصہ گزرتا گیا، وہ 10,000 کا اللہ جانے 10,000 ہو گیا، 10 لاکھ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، مویشی آ گئے، مال آ گیا، پلاٹ آ گئے، اونٹ آ گئے، بکریاں آ گئیں۔ چند عرصے کے بعد وہ ملازم میرا واپس آیا تو آ کر کے کہنے لگا کہ میرے کچھ پیسے تھے آپ کی طرف، تو میں نے اس کو کہا یہ سارے مویشی بھی تیرے، یہ بکریاں بھی تیرے، یہ اونٹ بھی تیرے، وہ 2 پلاٹ ہیں وہ بھی تیرے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، پھر میں نے اس کو بتایا کہ وہ تیرا 10,000 تھا، میں نے اس طرح سے انویسٹ کیا، آج 7-8 سال کے بعد تو آیا، 10 سال کے بعد تو آیا ہے، تو وہ تیرے 10,000 یہ سارا انویسٹ ہے، وہ سارا مال تیرا ہے۔ وہ جاتے ہوئے دعائیں بھی دینے لگا کہ میں غریب تھا، میرے گھر تو فاقے تھے، اچانک اتنا مال میرا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور دعائیں بھی دینے لگا۔ یا باری تعالیٰ اگر وہ نیکی اگر قابل قبول ہے تو مہربانی فرما، وہ اس رستے اس دروازے کو کھول دے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ دعا جب اس نے مانگی، اس دعا کا وسیلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکایا، رستہ ذرا کشادہ ہونے لگا، لیکن اتنا رستہ بنا کہ ابھی گزر نہیں سکتے تھے، ہوا کی آمد و رفت ہوگی، روشنی آنے لگی۔ تیسرا کہنے لگا یا باری تعالیٰ ایک وقت تھا میں جوان اور میرے پہ شباب تھا، حسن تھا، رنگ گورا چٹا، ایک لڑکی کو میں دیکھتا اس کی طرف میں آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا، اتنا مجھ میں غرور تھا، لڑکیاں مرتی تھی مجھ پہ اور مجھے دعوت بدکاری دیتی تھی، لیکن میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ایک وقت آیا میں اپنی چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور مجھ پر جوانی بھی تھی، وقت بھی تھا، اور وہ اس کو میں نے منا بھی لیا، اس کو میں نے پیسے کا لالچ بھی دے دیا، اس کو میں کمرے میں بھی لے گیا، خلوتیں تھیں، دروازے بند ہو گئے۔
میرے پاس پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا، جان بھی تھی، شباب جوانی بھی تھی، یا باری تعالیٰ میں چاہتا تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بی بی کے جب میں قریب جانے لگا تو وہ بی بی کہنے لگی او ڈر جا رب سے، او اللہ سے ڈر جا۔ یہ نوجوان توجہ کریں جو اس کام کو ذرا بڑا لائٹ لیتے ہیں، اس بات پر توجہ کریں، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس بی بی نے کہا او ڈر جا اللہ سے، او ڈر جا اللہ سے۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی اور مجھ پر وہ خشیت طاری ہوئی۔ میں نے وہیں پہ توبہ کی اور میں نے کہا جا تو آزاد ہے، جا تو چلی جا یہاں سے۔ یا باری تعالیٰ اگر وہ نیکی قابل قبول ہے تو، اگر وہ نیکی قابل قبول ہے تو تیری بات مان کر، آمنہ کے چاند کی بات مان کر، مدینے والے رسول کی بات مان کر، میں نے اس خوف کے ذریعے، اس خوف کی وجہ سے میں نے اس بی بی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو میں نے آزاد دے دیا۔ یا اللہ پاک تیری خاطر اگر یہ دعا قبول ہے تو مہربانی کرنا، وہ پھر رستہ کھول دینا۔ اس نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اس بندے نے اپنی اس نیکی کا واسطہ دیا، وسیلہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھوڑا سا پتھر سرکا ہوا تھا سارا ہی ہٹا دیا، سارے دروازے کھول دیے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے آسانیوں کے راستے کھولنا چاہتے ہو نا تو رب رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔ تو یہ وسیلہ دیا ان تینوں شخصوں نے، ان تینوں آدمیوں نے اپنا وسیلہ دیا، اپنا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانیاں حل فرمائی۔